جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں دینی اور شرعی سوالات شامل کیے جاتے ہیں۔ اول تاخیر آپ پروگرام کا حصہ بنیں اور یہ پروگرام ملاحظہ کریں، بہت سے دینی شرعی سوالات سیکھنے سمجھنے کو بھی ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مفتی محمد کفیل رضا اتاری صاحب یہ شامل ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ پڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ 3 لوگ برابر رقم لگا کر کاروبار کر سکتے ہیں؟ جی، کاروبار پارٹنرشپ میں کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تو ایک طریقہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنے بھی پارٹنر ہیں وہ سبھی پیسہ جو ہے وہ ملاتے ہیں، اور وہ جو پیسہ ملاتے ہیں وہ برابر برابر بھی ملا سکتے ہیں اور کم و بیش بھی ملا سکتے ہیں۔ مثلا ایک نے جو ہے وہ 5 لاکھ ملا لیے، ایک نے 10 لاکھ ملا لیے، ایک نے جو ہے وہ 20 لاکھ ملا لیے، یوں بھی ہو سکتا ہے، اور تینوں مشترکہ بھی جو ہے وہ برابر برابر رقم بھی جو ہے وہ ملا سکتے ہیں۔ اب فرق کس چیز میں پڑتا ہے کہ اگر آپ کی رقم جو ہے وہ برابر برابر ہے تو جو بھی خدا نہ خواستہ آگے کاروبار میں آپ کو لاس ہوگا، نقصان ہوگا، تو وہ ہر ایک کا برابر برابر ہوگا۔ لیکن اگر رقم جو ہے وہ کم و بیش ہے، کسی کی کم ہے کسی کی زیادہ ہے، تو یاد رہے کہ نقصان کا تعلق جو ہے وہ ہر ایک کی اپنی رقم کی پرسنٹیج سے ہوگا، یعنی آپ کا سرمایہ کیپٹل جتنا ہے اس حساب سے آپ کو نقصان برداشت کرنا ہوگا۔ اگرچہ نفع کا جو معاملہ ہے وہ ایسا نہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں اور سوال بھی کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ بھئی نفع کس حساب سے ہوگا۔ جی، تو نفع میں حکم یہ ہے کہ نفع باہمی رضامندی سے آپ اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ طے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کسی نے ملائے 30% ہیں لیکن وہ کہتا ہے میں 35% نفع لوں گا، صحیح، جائز ہے، کوئی جو ہے وہ حرج جو ہے وہ نہیں۔ ہاں، ایک چیز ہوتی ہے جس کے اندر نفع کے اندر حد بندی کی جاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے کہ 3 افراد نے پیسہ تو ملایا لیکن اس کے اندر ایک فرد یہ کہتا ہے کہ بھئی میں کام نہیں کروں گا، باقی 2 کام کریں گے، میں کام نہیں کروں گا، میں صرف پیسہ ملا رہا ہوں، اور مثال کے طور پر اس کا جو پیسہ ہے وہ ہے 30%، یا زیادہ کر لیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا شخص یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا پیسہ زیادہ ہے، جی، اس نے ملا دیا 50% اس کا ہے، 50% اس نے ملا وہ دیا، 50، جی، تو اب 50% ملا دیا اس نے، تو اب ایسی صورت کے اندر وہ میکسیمم 50% تک نفع لے سکتا ہے، صحیح، زیادہ سے زیادہ 50 سے زیادہ نفع نہیں لے سکتا وہ، اچھا، کیونکہ وہ کام نہ کرنے کی شرط لگائی ہوئی اس نے۔ صحیح، اگر شرط نہیں لگائی ہوئی یا وہ کام بھی کرتا ہے، ان دونوں صورتوں میں تو میکسیمم جس بھی نفع کی پرسنٹیج پر باہمی رضامندی پارٹنرز کے درمیان ہو جائے وہ نفع لے سکتا ہے۔ صحیح، مگر عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ جو کام نہیں کرتا وہ پھر نفع بھی کم لیتا ہے، میرا 50% لگا ہے، میں کام نہیں کروں گا، تم لوگ کام کرو گے، تو اب ایسا یہ ہے کہ میں جو ہے وہ 40% میں نفع لوں گا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس سے لوگ ایک اور چیز جو غلط کر بیٹھتے ہیں یا شرط لگا بیٹھتے ہیں کہ بھئی جب تم نفع 40 لے رہے ہو تو نقصان بھی تم 40% اٹھاؤ گے، یہ درست نہیں۔
نقصان ہمیشہ سرمایہ کے اعتبار سے ہوگا، کیونکہ اس کا سرمایہ 50% ہے تو نقصان وہ 50% برداشت کرے گا، اگرچہ وہ نفع 40% اٹھا رہا ہے۔ یعنی نقصان اس کو اپنے اسی کے مطابق اچھا، اب اسی کو مزید دے دیں گے۔ اب اس نے 50%، ایک نے 35 اور ایک نے 15۔ اب یہ مال تو اس طرح ان کا ملا، 35، 15 اور 50، اور یہ طے یہ کر لیتے ہیں نفع نقصان برابر برابر۔ ہاں، تو اب اس میں نفع میں تو ٹھیک ہے، نفع میں ٹھیک ہے، برابر برابر جو اپنے جو کر سکتے ہیں آپ، جبکہ کسی کی بھی کام نہ کرنے کی شرط نہیں لگی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن نقصان کی یہ شرط درست نہیں ہے۔ نقصان ہر ایک کے کیپٹل کے اعتبار سے ہوگا۔ 15 والا 15% جو ہے وہ نقصان برداشت کرے گا، 35 والا 35% نقصان برداشت کرے گا، اور 50 والا 50% نقصان برداشت کرے گا۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ مزید ہو اہل سنت کے پروگرام میں مفتی صاحب سے میرا سوال عرض ہے کہ نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے شروع کر سکتے ہیں، یا بسم اللہ الگ پڑھنی ہوگی، سورہ فاتحہ الگ پڑھنی ہوگی؟ دیکھیں، سورت کے اندر اگر امام ہے تو اس نے بآواز بلند تلاوت کرنی ہے جہری نمازوں کے اندر، تو جب وہ بآواز بلند کرے گا تو بسم اللہ سرن پڑھنی ہے، یعنی آہستہ پڑھنا سنت ہے۔ تو الحمدللہ کیسے پڑھے، کیسے جو وہ کرے گا، تو اب اس میں تو اس کو آہستہ ہی پڑھنا ہے، تو یہ الگ الگ ہی پڑھے گا۔ ہاں، سری نماز ہے یا انفرادی طور پہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے اندر یوں ملا کر پڑھتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یوں پڑھ سکتے ہیں، جی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب یہ کہ امام یہاں تو چلیں آپ نے امام کے لیے منع کر دیا، امام سیدھی نماز میں پڑھے یا امام جہری نماز میں، یہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے اور کیسے کرے گا، تو جہری میں آپ نے منع کیا۔ کچھ امام ایاک نعبد و ایاک نستعین، النستعین، اب اس نستعین کو آگے کیا کرے، نہدینا الصراط المستقیم۔ جی، اچھا، عام فرائض میں تو کم ہی ہوتا ہے کیونکہ اتنا، لیکن فرائض میں بھی پڑھ جاتے ہیں کہ شروع سے الحمدللہ پڑھی، مالک یوم الدین پہلا وقف یہاں کر دیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اب یہاں کر دیا۔ تو ہونا کیا چاہیے، امام کو ایسا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، عام طور پر دو طرح کی بات ہوتی ہے، ایک یہ کہ بھئی ایسا کرنے سے کیا نماز ہو جائے گی آپ کی، قرات میں کوئی پرابلم ہے تو نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ آپ کو وہ چیزیں اختیار کرنی چاہیے، خاص طور پہ امام کو، کہ وہ مقتدیوں کے لیے تشویش کا باعث نہ بنے۔ تو لوگوں کے پاس علم اتنا نہیں ہوتا تو وہ بسا اوقات اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے وہ تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس لیے انہیں چاہیے کہ امام کو کہ وہ وقف کر کے ہی جو ہے وہ پڑھیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے تاکہ عوام جو ہے وہ تشویش کا شکار نہ ہو۔ لیکن اگر ملا کر بھی پڑھ لیا، نستعین اہدنا الصراط بھی پڑھ لیا، تو بھی بہرحال نماز میں کوئی حرج نہیں۔ باقی اگر کوئی ایسا پڑھتا ہے تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ امام یہ بھی ایک علم سیکھ لیں، پوچھ لیا کریں، کبھی ایسی کوئی مشکل بات لگ بھی رہی ہے، ٹھیک ہے ہم نے امام کو کہہ دیا کہ اس طرح کی امام صاحب ایسا نہ کریں، لیکن یہ کہاں کہیں گے، وہ تو اپنے قرات کے اصولوں کے مطابق وہ پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہاں بھی پڑھا جاتا ہے ایسے، جی، تو امام تو پڑھیں گے۔ اور بہرحال میں کوشش کرتا ہوں حتی الامکان اس طرح کی ان کو ملانے میں کوئی چیز شامل نہیں کرتا جہاں ایک عام عوام کے لیے وہ کوئی پیچیدگی ہو، سمجھنے میں پیچیدگی ہو۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس طرح کا ذہن دیتے ہیں اور بکثرت ذہن دیتے ہیں۔ کوشش ہمیں بھی کرنی چاہیے، ہم دارالفتہ اہل سنت میں چونکہ یہ پروگرام میں بھی بعض اوقات بہت مشکل الفاظ، ہم سے ادائیگی بھی مشکل الفاظ، کتب کے اندر اصطلاحات بھی مشکل ہوتی، ہر مسئلے کو آسان کرنا یہ بھی ہمارے لیے بعض اوقات ایک مشکل ترین معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کی جاتی ہے۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے بھی دیکھتے ہیں تو آپ جتنی ایک تسہیل کرتے ہیں، تسہیل یعنی آسان کرتے ہیں، الفاظوں کو آسان، جملوں کو آسان، تو مقصد یہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے، ائمہ کرام کو بھی چاہیے، اب دین کی یہ چیزیں آسان سے آسان کر کے، لوگوں کو آسان سے آسان کر کے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے الفاظ اتنے مشکل نہ ہوں، یہ چیزیں اتنے مشکل نہ ہوں کہ ان کو سننا، اس کو سمجھنا مشکل ہو۔ باقی مسئلہ مشکل ہے تو اس کو کیسے آسان کریں گے؟ جو حکم ہے ہی مشکل یا کسی کو مشکل لگ رہا ہو تو اسے آسان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو ویسے ہیں، بعض اوقات کفیل صاحب ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ پورا دین ہی آسان کر کے ہمیں بتا دو۔ پورا دین کیسے آسان؟ جہاں
شریعت مطہرہ آسانی فرمائے تو آسانی ہے، جی جہاں نہیں ہے تو نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ دین تو آسان ہی ہے. پچھلے ادیان کے مقابلے میں جب احکام شریعت محمدیہ کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے تو اس کے اندر آسانی ہی ہے. اس امت کے لیے ساری زمین جو ہے وہ مسجد بنا دی گئی، جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں. پہلی امتیں جو ہے وہ اپنی عبادت گاہوں میں نمازیں ادا کرنے کی ایک خاص جگہ تھی، وہاں جاتے تھے. پہلے جو ہے وہ اب ہمارے کپڑوں پر نجاست لگ جائے تو ہم اسے پاک کر سکتے ہیں، پانی سے دھو سکتے ہیں، اس کے بعد اسے استعمال کر سکتے ہیں. پہلے دور کے اندر جناب جو ہے وہ آپ کو کپڑے جو ہے وہاں سے کاٹ کر جو پھینکنا ہوتا تھا، جلانا پڑتا تھا آپ کو. تو یہ مشقتیں تھیں، جبکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ دین میں آسانیاں ہیں. لیکن اب یہ کہ میں کہوں کہ جناب میں نے کسی چیز پر عمل ہی نہیں کرنا، تو یہ نہیں ہو سکتا. دین کے احکامات ہیں، شریعت کی طرف سے کچھ چیزیں لازم ہیں، تو جو چیزیں لازم ہیں وہ تو ادا کرنی ہی ہیں. ہمیں مشقت یا وہ چیز مشکل اس لیے لگتی ہے کہ ہم اس چیز کی طرف مائل نہیں ہوتے، ہم اس کے عادی نہیں ہوتے، ہم اپنا ذہن نہیں بناتے. ہم نے اپنے آپ کو گناہوں بھری زندگی میں اس قدر جو ہے وہ ڈبایا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے نکل کر جو ہے وہ اس طرف آنا جو ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ رب العالمین کی جو ہے وہ مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، تو بندگی کا تقاضا کیا ہے، جب اس چیز کو سامنے رکھیں گے تو پھر یہ ساری چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ہمیں مشکل نہیں لگے گی. جی کچھ SMS بھی شامل کرتے ہیں. سوال ہے، مزمل نام ہے، میرا نام مزمل اعجاز اتاری. اچھا جی، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مسجد کے باہر لگے ہوئے پودے یا کوئی بھی پھول وغیرہ توڑ کر اپنے گھروں میں لگا سکتے ہیں؟ جو بھی چیز کسی کی ملک ہوتی ہے وہ آپ اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے. تو جو مسجد کی ملک ہے تو اسے بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ چیزیں بیچی جانے کے قابل ہیں تو پھل وغیرہ ہیں تو مسجد انتظامیہ اسے مسجد کی آمدنی کے لیے سیل آؤٹ کر سکتی ہے، پھر آپ خرید سکتے ہیں پیسوں سے. لیکن عام طور پہ جو پھول وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ تو کسی کے بھی باغ میں لگے وہ تو توڑنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہی خوش اس کے لیے کہ باغ کی اچھے خوبصورت نظر خوبصورتی آئیں کے لیے جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو آپ توڑیں گے تو پھر وہ نظر ہی جو ہے وہ نہیں آئے گی، وہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے جو ہے وہ ان کو نہیں توڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، عام شاہراہوں پر، عام جگہوں پہ بعض درخت ایسے لگے ہوتے ہیں، پھلدار بھی ہوتے ہیں، جی جی، اور کبھی ان کا پھل نیچے گر بھی رہا ہوتا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی کہیں پپیتا ہے تو کہیں کچھ اور ہے. پپیتا تو نہیں، کہیں جامن کافی ہوتے ہیں، ناریل ہے، شہتوت، اس طرح کی چیزیں، اور وہ کسی کی ملکیت بھی بظاہر اس طرح نہیں ہے. اچھا، پارک میں جائیں تو وہاں بھی کئی ایسے ہوتے ہیں، تو وہ پارک والوں کے حساب کے تو انہوں نے تو خود لگائے ہوئے، تو ایسے میں بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہونا چاہیے. جو بھی کسی کی ملک ہے تو وہ تو بہرحال آپ ان کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے. اب اس کے علاوہ اگر ہیں جیسے سرکاری عام روڈ کے اوپر ہیں، وہ کسی کی ملک نہیں ہے، تو اب اس کے اندر پھول وغیرہ کا وہی ہے کہ مقصد خوبصورتی ہے، جس نے بھی لگایا تو اب آپ اس کو نہیں توڑیں گے کہ بلا وجہ وہ خوبصورتی میں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ہاں پھل وغیرہ ہیں اور وہ گر کر جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کوئی بھی اٹھا سکتا ہے اور کسی کی طرف سے کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کو اٹھا کر استعمال کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں. ٹھیک ہے. درختوں کو خود نقصان نہ پہنچایا جائے. ظاہر ہے جس نے بھی درخت لگایا ہے اور عام شاہراہ پہ بھی لگایا ہے تو اس کے مقصد بھی ہیں، اور جس کے کوئی خاص انتظام بھی نہیں کیا ہوا کہ وہ انہوں نے اس کے ارد گرد جالیاں لگا دی، گریلیں لگا دی، کہ بعض ایسی جگہ لگا دیتے ہیں کہ پھل گرے تو ہمارے اسی میں آئے، ہم بعد میں نکال لیں گے، تو یہ بھی نکالنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو انہوں نے خاص انتظام کر لیا جس نے بھی لگایا، اور اس نے اپنے اسی طرح گورنمنٹ کے ہیں یا پارکوں میں یا جہاں بھی تو یہ انتظامات موجود ہیں تو وہاں بھی اس کی اجازت نہیں. ہاں عام شارع، عام کھلے عام روڈوں پر جو نارمل وہ درخت لگے ہوئے، چاہے گورنمنٹ نے لگائے یا لوگوں نے ایسے ہی لگا دیے دوسروں کی آسانی کے لیے اور آب و ہوا کے لیے. اب وہ پھل بھی آتا ہے تو وہ پھل یوں کوئی انہوں نے انتظام اس کو روکنے کا نہیں کیا ہوا تو وہ کسی کے لیے بھی ٹھیک ہے، گر گیا اور اسے اتار کر بھی کھا رہے ہیں. لیکن ان صورتوں میں تمام میں یہ چیز مد نظر رہنی چاہیے کہ اس درخت کو وہ نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، درخت کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اور اس کو نقصان پہنچائے بغیر اگر کوئی اس سے یہ فائدہ حاصل کرتا ہے تو یہ اس کے لیے اجازت ہے. مزید سوال قاری صاحب سے سوال کرنا تھا کہ ایک عورت جو شادی شدہ ہے وہ 2 سال سے ناراض ہو کے اپنے محکم بیٹھی ہے، تو اس کو خاوند 2 سال کے بعد طلاق دے دیتا ہے، گھر نہیں جاتی، تو اس کی عدت کی مدت کیا ہوگی؟ جی
2 سال سے پہلے سے ہی ناراض ہیں، گھر بیٹھی کیا کریں؟ یہ عدت کا حکم جو ہے وہ طلاق یا وفات کی صورت میں ہی شروع ہوتا ہے. تو اگرچہ عورت شوہر سے کتنے ہی عرصہ پہلے سے دور ہے، لیکن جب شوہر طلاق دے گا یا جب شوہر کا انتقال ہوگا عدت اسی وقت شروع ہوگی. پہلے اس سے پہلے 10 سال بھی اگر وہ عورت شوہر سے جدا رہی ہے تو اس کی وجہ سے عدت کے حکم پر کوئی فرق نہیں آئے گا. لہٰذا جب شوہر نے طلاق دی ہے اس وقت سے عدت شروع ہوگی. اسی طرح ناراض ہو کے گھر بیٹھی ہوئی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو بھی عدت اسی وقت سے جو ہے وہ شروع ہوگی جب شوہر کا انتقال ہوا ہے. اس سے پہلے جو یہ دونوں آپس میں جدا رہے اس کی وجہ سے عدت کے احکام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے عدت کے احکامات پہ یوں فرق نہیں پڑے گا. یعنی لوگ اچھا وفات کی عدت میں بھی کوئی فرق ہوگا؟ بعض کا ناراض ہوتے ہیں اور ٹائم گزر گیا اچھا خاصا اور اب شوہر فوت ہوا ہے، 4 سال ہو گئے 5 سال ہو گئے، تو اب بھی یہ عدت گزارے گی؟ جی جب بھی یہی حکم ہے. عدت وفات جو ہے وہ شوہر کے انتقال سے ہی ہوگی. بیرون ملک میں شوہر ہے، انتقال ہو گیا تو اگرچہ کہ اتنا ہی عرصہ جو ہے وہ آپس میں نہیں ملے، جدا رہے، تو بھی بہرحال جو ہے وہ جب انتقال ہوگا عدت اس وقت سے شروع ہوگی. عدت شروع ہوگی. کبھی دیکھتے ہیں ایسے کہ زندگی میں ناراض ہیں آپس میں، 2 سال 3 سال 5 سال ناراضگی مسائل آتے ہی ہیں دارالتا میں، لیکن جیسے ہی انتقال کی خبر لگی، شوہر فوت ہوا یا بیوی فوت ہوئی، بیوی فوت ہوئی تو یہ شوہر والے وہاں پہنچ جاتے ہیں، شوہر فوت ہوا تو بیوی وہاں پہ آ جاتی. یہ کیا معاشرے میں عجب معاملہ نہیں ہے کہ اس میں ہونا کیا چاہیے؟ فی زمانہ جو اصل چیزیں آتی ہیں وہ یہ کہ مال ترکے کے حصول کے لیے، حصہ لینے کے لیے آتے ہیں. اچھا یوں بھی یہ بھی ہے، اس لیے میت پہ پہنچ جاتے ہیں اپنا یاد دلانے کے لیے کہ اس کی بیوہ ہوں میں اس کی بیوہ ہوں یا میں اس کا جو ہے وہ شوہر ہوں. یہ اصل جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک سمجھے کہ ایک پہلو ہے یہ کہ آپ نے زندگی بھر کسی کو نہیں پوچھا لیکن جب انتقال ہوا تو اب جو ہے وہ ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں. اگرچہ شرعی اعتبار سے وہ حصہ اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن وہی بات ہے کہ بھئی زندگی بھر جب آپ نے اس کو نہیں پوچھا تو اب بھی تو آپ کو چاہیے تھا نا کہ آپ کم سے کم صرف مال لینے کے لیے تو نہ آتے. جو آپ نے اتنے عرصے حقوق ادا نہیں کیے اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے. وہ چاہے بیوی ہو یا شوہر ہو، دونوں طرف سے جو ہے وہ بس اوقات زیادتی جو ہے وہ ہوتی ہے. تو بہرحال جو اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ان کو حصہ نہ دیں. دیکھیں جب رشتہ موجود ہے تو حصہ وراثت باقی ہے، بھلے کسی نے کسی کا حق ادا کیا ہو یا نہ کیا ہو. جب نکاح کا رشتہ قائم ہے تو اگر شوہر کا انتقال ہوگا تو بیوی کو اس کے ترکے میں سے ملے گا، بیوی کا انتقال ہوگا تو شوہر کو اس کے ترکے میں سے ملے گا. اس میں کوئی یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی کہ ان میں ناراضگی صلح نہیں تھی، جی کچھ بھی بیماری میں پوچھنے نہیں آئے یا ایک پائی خرچ نہیں کی. ایک پائی خرچ نہیں کی، کچھ بھی تھا، لیکن بہرحال وہ جب رشتہ قائم ہے تو حصہ ملے گا. لیکن یہ خود اس شخص کو چاہیے کہ جو اس غرض سے آیا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور میں کس قدر جو ہے وہ میرا ضمیر مر چکا ہے کہ میں آج بھی جو جا رہا ہوں وہ مال کے لیے جا رہا ہوں. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. چاہیے یہ کہ اولاً تو اتنی لمبی ناراضگیاں ہونی ہی نہیں چاہیے، آپس میں صلح جو ہے وہ کرنی چاہیے. ایک مومن کو یہ بات جائز نہیں ہے کہ دوسرے مومن سے جو ہے وہ 3 دن یا اس سے زائد جو ہے وہ اپنا ناراض رہے یا اس سے بات چیت بند کرے. تو میاں بیوی یعنی عام 2 مسلمانوں کے لیے حکم ہے، تو میاں بیوی کا تو خاص رشتہ ہے جس کا مقصد ہی جو ہے وہ سکون ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے. تو ان میں تو اس طرح کی ناچاکی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کبھی ہو جاتی ہے تو فوری طور پہ جلد از جلد جو ہے وہ ان کو صلح کی طرف آنا چاہیے. ٹھیک. اور یہاں تو ایک وہ پہلو آپ نے وراثت کے طور پہ بتایا، جہاں ترکے میں وارث ہو نہیں رہے، کوئی خاندان میں رشتہ داروں میں آپس میں لڑائی. اب یہ بھی ایسے مواقع پر تو پہنچ جاتے ہیں، تو ہم ان سے یہی کہیں گے ناظرین اکرام، یہ اس طرح کے جھگڑے ہو جانا یہ بڑی بات نہیں، ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے بڑی بات یہ کہ انہیں قائم رکھنا یہاں تک کہ وہ آدمی دنیا سے چلا گیا اور آپ ناراضگی میں رہے اور آپ آپس میں قطع تعلقی کر کے آپ بیٹھے رہے، تو یہ اللہ رسول کو کتنا ناراض کرنے والا یہ کام ہے. تو اس لیے کسی کی میت میں پہنچ کر اسے کاندھا دینا ٹھیک ہے، یہ ثواب کا کام ہے، لیکن زندگی میں بھی کسی کے لیے سہارا بنے. میاں بیوی آپس میں ناراضگی رہ کر پوری زندگی یوں گزارنا، یہ تو شریعت کو مقصود نہیں ہے کہ شادی اس لیے تو نہیں کی کہ ناراض رہ کر 5-5 سال گزارنے، تو یہ مقصود بھی نہیں ہے. ایک دوسرے کو لٹکا کر رکھنا، بالخصوص شوہر کا بعد بیویوں کے لیے ایسا کہ نہ پاس رکھنا نہ اسے طلاق دینا، لٹکائے رکھنا، یہ تو سخت حرام کام ہے، ناجائز کام ہے کہ یہ آپ ایک اور اذیت اور تکلیف میں آپ مبتلا کر رہے ہیں.
شادی ہے ٹھیک ہے ساتھ رہیں, غلطی ہو گئی جو بھی آپس میں عفو درگزر کر کے معاف کر دیں اور ساتھ رہنا شروع کریں. لیکن کہا کہ نہ طلاق دینی ہے اور نہ ساتھ رکھنا ہے, نہ گھر بسانا ہے, تو یہ بالکل شرعاً اس کی مذمت ہے اور یہ حرام کام ہے جو اس طرح بیویوں کو لٹکائے رکھتے ہیں. اور دیگر بھی رشتہ دار جو آپس میں یوں رشتے توڑتے ہیں اور موت میت پہ جمع ہو جاتے ہیں, ان کے لیے بہرحال ہمیں سیکھنے سمجھنے کو بہت کچھ ہے. ہونا یہی چاہیے کہ جب ایسے معاملات ہوں تو جلد سے جلد صلح کی طرف آنا چاہیے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن فرمایا کہ اس سے زائد کے لیے تو اس کی جو ممانعت فرما دی ہے ایک عام مسلمان کے لیے. تو جہاں آپ کے یہ رشتے اتنے تو وہاں آپ کو اور اس میں زیادہ احتیاط برتنی چاہیے. مزید سوال. میرا سوال ہے, میت والے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا کیونکہ اس کو غلط سمجھا جاتا ہے, برا فعل لیا جاتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ جی, میت والے گھر 3 دن تک, میت والے دن 3 دن تک جو یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ چولہا نہیں جل سکتا, تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چولہا جلانا ان کے لیے جائز نہیں ہے. وہ چولہا جلا بھی سکتے ہیں, کھانا بنا کر بھی کھا سکتے ہیں. البتہ پہلے دن جو اعزاء اقربا ہیں یا آس پڑوس والے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ چونکہ میت والے اپنے جو ہے وہ مرحوم کے جو ہے وہ غم کے اندر ہیں, تو ان کے لیے کھانا وغیرہ بنانا یا کھانے کی طرف مائل ہونا مشکل ہوتا ہے. تو دوسرے احباب جو ہے وہ اپنے پاس سے کھانے کا اہتمام کر کے ان کو جو ہے وہ اصرار کر کے کھلائیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے خود کھانا بنانا بھی جائز نہیں ہے اور 3 دن تک ہی جو ہے وہ دوسروں کے اوپر ہی آسرا رہے کہ بھئی تم ہی پکا کے لا کر دو. ایسا نہیں, صرف پہلے دن کے لیے ہے اور وہ بھی ایک مستحب اچھا عمل کے طور پر ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے چولہا بنانا جائز نہیں. ان کے گھر میں بھی کوئی چولہا جو ہے وہ جلا سکتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. اپنے گھر سے بھی لا کر انہیں کھلا سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو بطور سوگ جو لوگ اس طور پر جو ہے وہ کرتے ہیں تو وہ بھی درست نہیں ہے. یہ کوئی سوگ کا عمل جو ہے وہ نہیں ہے. 3 دن تک سوگ کی اجازت ہے, لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر کھانا جو ہے وہ بند کر دیں یا دوسروں کے اوپر آپ بوجھ بن جائیں کہ نہیں آپ تم ہی لا کے کھلاؤ ہمیں, ہم تو جو ہے وہ بنا نہیں سکتے. تو یہ اس کی شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, باہر سے بھی جو ایک مستحب میں سنت طریقہ ہے کہ آس پڑوس والے پڑوسی پہلے دن کا جو کھانا ان کو دیں, بلکہ اصرار کر کے انہیں کھلائیں. ظاہر وہ غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں. اچھا, اس میں بھی اس گھر کے اندر چھوٹے بچے بھی ہوں گے تو باہر سے تو صرف کھانا ہی آ رہا ہوتا ہے. اگر کبھی ایسا ہو بھی بالفرد چاول آ رہے ہیں, بریانی آ رہی ہے, قورمہ آ گیا یا سالن روٹی آئے گا, اب وہ بچوں کو کیسے کھلائیں گے؟ تو اب کوئی چولہے کو اتنا ہی روک دیں اور اسے معذاللہ بدشگونی لیں تو یہ کتنی ایسے اس میں پھر پریشانیاں ہوتی ہے. چائے بنانی ہے, بچوں کا جو ہے وہ فیڈر ہے, دودھ ہے اور دیگر چیزیں, تو بہرحال اس لیے ان سب باتوں کی کوئی شرعی اعتبار سے حقیقت اور حیثیت نہیں ہے, تو بالکل جو ہے وہ چولہا جلا سکتے ہیں. ٹھیک. مزید مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ معذور افراد کے رشتوں کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے کیا حکم دیا ہے؟ جیسے آنکھ والا نابینا کے ساتھ یا نابینا آنکھ والے کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا تعلیمات عطا فرمائی ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار تھا صحابہ کرام کے درمیان؟ جی, معذور افراد ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ نابینا ہے تو وہ بھی نابینا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلا نابینا ہے تو دوسرا بھی نابینا آئے گا, تو پھر اور مسئلہ ہونا کیا چاہیے. دیکھیے, شرعی اعتبار سے تو دونوں چیزیں جائز ہیں کہ معذور افراد کے ساتھ جو ہے وہ معذور کی بھی شادی ہو سکتی ہے اور صحیح اور تندرست کی بھی جو ہے وہ شادی ہو سکتی ہے. اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس میں کوئی شرط ضروری نہیں ہے کہ نہیں جناب معذور کا رشتہ معذور سے ہی ہونا ضروری ہے. نہیں, معذور سے بھی ہو سکتا ہے اور صحیح سے بھی ہو سکتا ہے. تو معاشرتی اعتبار سے جو یعنی ایک اعتبار سے تو یوں زیادہ بہتر ہے کہ جناب نابینا کے ساتھ دوسرا بینائی والا ہو کہ وہ آگے زندگی بھر جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ راستہ دکھانے کا ذریعہ جو ہے وہ بنے اور کئی آسانی اور مشقت سے جو ہے وہ بچے. دونوں ہی نابینا ہوں گے تو بس اوقات تو بہرحال ان کے لیے اپنے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنا ایک اس کے وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں تو آسان بھی ہوتی ہے. لیکن یہ بھی بہرحال جو ہے وہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ بینا شخص, بینائی والا شخص, وہ عورت ہو یا مرد ہو, وہ نابینا سے جو ہے وہ شادی کرے. تو اس میں بھی شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے, بلکہ اچھی نیت کے ساتھ کرے گا کسی معذور کے ساتھ تو یقیناً ثواب کا بھی مستحق ہوگا کہ اس میں اس کے لیے بہرحال جو ہے وہ ہمدردی ہے اور اس کی جانب سے قربانی ہے. یعنی اس چیز کا نکاح سے تعلق نہیں ہے. اچھا, یوں بھی تو ہو سکتا ہے صحیح سلامت تھے, ٹھیک ٹھاک تھے, بعد میں معذور ہو گیا, اسی وجہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی, کسی وجہ سے آنکھ کا یا کچھ اور ایسا سانے ہو گیا, تو بعد میں بھی ایسی بعد میں بھی ہو سکتا ہے. شعور ہونے کے اعتبار سے ٹھیک, اسی طرح بیوی تو بیوی کے اعتبار سے ٹھیک ہے,
تو یہاں بظاہر کوئی اس میں رشتے میں فرق بھی نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں اور کوئی فرق بھی نہیں، اور بلکہ ایسے ایک دوسرے جو مجبور ہو جائیں تو وہاں یہ نہیں پھر اپنا نفع اور فائدہ دیکھنا ہوتا ہے، اب تو اس کو زیادہ آپ کی ضرورت ہوگی، کیا شوہر ایسی کیفیت میں آ جائے یا بیوی ایسی کیفیت میں آ جائے، تو اب وہاں پہ یہ نہیں کہ اب اس کے بازو چلا گیا، ٹانگ چلے گی تو اب اس کو ہم بالکل چھوڑ دیں اور نہ اس کا خیال کریں، نہ اس کے ساتھ کوئی ایسے حسن سلوک کریں، نہ تعاون کریں، بلکہ معاذ اللہ اگر یہ سوچے کہ وہاں طلاقوں تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ تو سخت یہ بری بات ہے، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ تو اس وقت تو میاں بیوی کے اس رشتے کو ایک دوسرے کی زیادہ ضرورت آ گئی ہے، تو اگر ایسی کسی کے ساتھ کیفیت ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی اس طرح کی چیزیں نہیں سوچنی چاہیے، اور جہاں شروع سے ہی پتہ ہے کہ یہ اس عیب میں ہے اور یا معذوری میں ہے تو رشتہ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اس میں بتانا چاہیے، لوگ بعض اوقات رشتوں کے حوالے سے اس طرح کی چیزوں میں پہلے نہیں بتایا، زبان کا مسئلہ کسی کو، آنکھ کا مسئلہ ہے یا ایسی چیزیں، تو کیا یہ رشتے سے پہلے ہی بتا دینی چاہیے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یعنی مثال کو توتلا ہے جی، یا بیوی ایسی اٹک اٹک کر بات کرنا، توتلا پن ایک ہوتا ہے لوگوں میں۔ معاشرے کے اندر جو ہے وہ جو ایسے عیب ہیں کہ جس کا سامنے والوں کو بعد میں پتہ چلے تو معیوب جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، تو بالکل اس میں احتیاط یہ کہ بتا دیا جائے پہلے، کہ وہی بات ہے کہ کل کو پھر اس کی وجہ سے تان و تشنی ہوتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس بات کو جو ہے وہ بیان کر دینا چاہیے، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ چھپانے میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ہمیں دھوکہ دیا، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں ہوتا، بسا اوقات تو دھوکہ بھی ہوتا ہے بعض جگہ کے اوپر، لیکن کئی جگہوں پر ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ کی نیت نہیں ہوتی یا اس طور پر انہوں نے بتایا نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ سامنے جو رشتے کے لیے کوئی بھی آئے تو آپ جناب پورا ایکس رے کر کے جو ہے وہ اس کا چیک کریں، اور جناب جو چلا پھرا کر بھی چیک کر کے، تو آپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں، قربانی کے لیے بیل لینے نہیں جا رہے آپ کے جو نا، آپ جو ہے نا اس کو چاروں طرف سے چلا پھرا کر۔ اچھا، یہ شوہر کو کوئی نہیں چلاتا پھراتا جی، یعنی کہ یہ، لیکن لڑکی کو تختہ مشق ایسا بنا دیا جاتا ہے، اور مہذب گھرانے بھی ہوتے ہیں کہ جو اچھے اور آسان انداز سے دیکھتے بھی ہیں اور آسان انداز سے منع بھی کرتے ہیں، لیکن کئی جگہوں پر باقاعدہ یہ واقعی یہ حیرت والی ایسا ہوتا ہے، تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کوئی بھی کام کریں تو اس میں سامنے والے کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے، اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اس میں پھر منع کرنے میں بھی کیا انداز ہونے چاہیے، یعنی بعض اوقات ایسے چیزیں بیان کر کے رشتہ منع کیا جاتا ہے کہ مطلب اس کی ناک ایسی ہے تو ہونٹ ایسے ہیں تو آنکھیں یوں ہیں، جی، آپ عیب بیان کر کے انہیں مزید تکلیف جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، یا جو ہے وہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ نہیں جو ہے وہ بھی کرنا چاہتے، تو یوں آسان انداز میں بغیر کسی عیب کو بیان کیے ہوئے، اور سامنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ ٹٹولے نہیں کہ جناب کیا سمجھ نہیں آیا، کیا معاملہ ہے، تو دونوں طرف سے اس معاملے کے اندر آسان انداز کے اندر اس چیز کو کلوز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور پینڈنگ بھی نہیں کریں، یہ بھی ایک شکایت ہوتی لوگوں کو، نہ ہاں کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں، اور وہ کہیں اور بھی نہیں کر رہے ہیں جی، نہ بات چیت وہ بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، ہوتا یہ کہ ادھر لڑکے والے بھی مزید کچھ اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہ ہاں نہ، اب وہ پریشان بیٹھے ہوئے کہ وہ دیکھ کے گئے تھے، کیا ہوا کوئی پتہ ہی نہیں اس کا۔ جی، تو اگر وہ پوچھ رہے ہیں تو بتا دینا چاہیے، اگر آپ کو کوئی وقت لینا ہے تب بھی بتا دیں کہ ہم ابھی اور بھی 2-4 جگہیں ہم گئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم اس نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ ہم کیا فیصلہ کریں، تو ہمیں فیصلہ کرتے ہوئے ہو سکتا ہے 5-6 مہینے لگ جائیں، ہم ابھی سوچ رہے ہیں، تو یوں بھی ایک جواب ہے، تو ان کے لیے تسلی ہو جائے گی، ایک ٹائم پیریڈ ایک ان کو مل گیا، لیکن نہ بتا رہے ہیں، ہاں کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں، اور ان کو انتظار میں رکھنا یہ بھی مناسب انداز نہیں ہوتا۔ تو رشتے دیکھنے کے بھی یہ کئی احکامات ہیں، ان شرعی احکامات پہ بھی ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ مزید سوال؟ مفتی صاحب، تو میرا سوال ہے کہ ایک ہی احرام کے ساتھ کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی، احرام ایک ہے، عمرے کتنے ہو سکتے ہیں؟ احرام سے مراد چادریں ہیں، کہ چادریں جو ہے وہ احرام کی آپ نے باندھی میں، تو انہی سے کتنے، تو جتنے چاہے آپ عمرے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی جو ہے وہ حد بندی نہیں ہے۔ اور احرام در حقیقت ہے کیا؟ وہ تو نیت ہے، کہ آپ جب نیت کرتے ہیں اور تلبیہ آپ کہتے ہیں تو آپ محرم ہو جاتے ہیں، احرام کی پابندیاں آپ پر آ جاتی ہیں، تو اس سے جو ہے وہ آپ ایک ہی جو ہے وہ عمرہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں آپ۔ تو اب اس عمرے سے مکمل ہونے کے بعد، یہ عمرہ مکمل ہونے کے بعد اب حلق کی تقصیر کر کے احرام سے باہر آئیں گے، پھر آپ کو دوبارہ جو ہے میقات سے جا کر جو ہے وہ احرام باندھنا ہوگا۔
اگر آپ جو ہے وہ مکے میں ہیں تو آپ کا اب جو میقات ہوگا وہ جدہ والا ہوگا، یعنی مسجد عائشہ سے جا کر آپ احرام باندھ کر دوبارہ کر سکتے ہیں۔ باقی جو چادریں ہیں وہ چادریں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ ایک چادر سے 100 بھی عمرے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ چادریں اس کے بعد دھونا، ایک احرام کے بعد دوسرے احرام سے پہلے دھونا بھی ضروری نہیں ہے، اگر وہ گندی ہو گئی ہیں تو آپ دھو لیں، لیکن اگر وہ گندی نہیں ہے تو آپ بغیر دھوئے بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ جو مردوں کے لیے، یعنی جب احرام سے باہر آئے، حلق کروایا یا تقصیر کروائی تو اب بال کافی ہو جاتے ہیں، تو اب اگر اسی طرح ہی اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں بال چبھن، یعنی یہ احرام فقط چادریں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا بھی تو ایک لطف لینا ہے۔ جی عبادت، پھر مسجد، اچھا پسینہ بھی اس میں ہے۔ آپ مسجد الحرام شریف میں جائیں گے تو عام مسجد کو جو ہے وہ بو سے بچانا واجب ہے، تو مسجد الحرام شریف کو بدرجہ اولا جو ہے وہ واجب ہے۔ تو ان سب چیزوں کو خیال کرتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ وہ چادر تبدیل کر لیں یا جو ہے وہ آپ اس کو دھو لیں، تاکہ خود جو آپ کی اہم ترین عبادت عمرے کی ہے یا حج کی ہے یا طواف کی ہے، تو اس کے اندر بھی آپ کو خشوع و خضوع بھی آئے اور مسجد بھی جو ہے وہ بدبودار نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ میرا نام عبد الواحد ہے، میرا آپ سے سوال ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے گواہ بنانے کا کیا حکم ہے؟ اسلام قبول کرنے کے لیے گواہ بنانا، اسلام قبول کرنے کے لیے گواہ بنانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسلام تو در حقیقت جو ہے وہ انسان سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہے، زبان سے اقرار کر لیتا ہے تو مسلمان ہو گیا۔ تصدیق بالقلب تو بنیادی جو ہے وہ اسلام کے لیے ہے، اور پھر اقرار اس لیے کہ سامنے والوں کو پتہ چل جائے کہ آپ نے اقرار کر لیا ہے، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے لیے گواہ ضروری نہیں، بغیر گواہوں کے بھی جو ہے وہ آپ مسلمان جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے۔ البتہ بسا اوقات قانونی ڈاکومنٹیشن وغیرہ کے لیے جو ہے وہ گواہ چاہیے ہوتے ہیں، تو اس میں گواہ بنانے میں بھی جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گواہ کے لیے آپ اسلام قبول کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ کوئی شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے تو آپ اسے یہ نہ کہیں کہ بھئی ابھی رک جاؤ، پہلے میں 2 گواہ لے آؤں پھر تم مسلمان ہونا، نہیں، اس کو فوراً کلمہ پڑھا دیں۔ بلکہ وہ شخص سن بھی رہے، کوئی بھی غیر مسلم ہے، اور اس کا کبھی ذہن بنتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو اس کو اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صحیح، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کہے کہ میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں، مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے بعد جا کر وہ کسی عالم دین کے پاس، مفتی کو بتا دے کہ بھئی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہ مجھے مسلمان کر دیں، تو آپ کو اسے کسی عالم مفتی کے پاس لے جانا کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے اس کو روکنا چاہیے۔ آپ اس کو فوری طور پہ کلمہ پڑھا دیں، یا یہ اس سے الفاظ کہلوا دیں کہ آپ کہہ دیں کہ میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے بعد مزید آگے احکام اسلام سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، قانونی ڈاکومنٹیشن کے لیے، وہ پھر آپ اسی دارالافتاء میں لے جائیں، آپ گواہوں کو ساتھ جو ہے وہ شامل کر لیں۔ وہ ساری چیزیں اضافی ہیں جو کہ قانونی چیزوں کے لیے ہوتی ہیں۔ بہرحال جو شرعی اعتبار سے اسلام قبول کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ناپاک ہے تو ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں غسل نہیں ہے، جاؤ غسل کر کے آؤ، نہیں، غسل کا آپ جب اس کو روکیں گے جب بھی اسلام قبول کرنے سے کسی بھی کام کے لیے، گواہ کے لیے یا جناب جو ہے وہ غسل کرنے کے لیے یا یہ کہ مولانا صاحب کے پاس لے جانے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی دیر تک اس کے غیر مسلم ہونے پہ راضی ہیں، اللہ، اور کسی کے غیر مسلم ہونے پر راضی ہونا یہ خود کفر ہے، تو لہٰذا اس میں سے آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہے فوراً اسے کہیں جناب آپ یہ جملہ کہہ لیں میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی پچھلے جو بھی اس کا دین اس سے بیزاری کا اظہار ہے، اور کلمہ شریف پڑھا اور مسلمان پڑھا، اور ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی بھی کرا سکتا ہے، یعنی جیسے کسی نے کہا مسلمان میں نے بننا ہے، تو آپ اس کو بقیہ بات بعد میں کریں، آپ اس سے فوراً کلمہ پڑھائیں اور اس کو مسلمان کر دیں۔ ہاں پھر ٹھیک ہے، کسی عالم صاحب کے پاس اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح پتہ نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، کیا معاملہ، پھر وہ لے جائیں کسی مفتی صاحب کے پاس، عالم صاحب وہ بتا دیں، غسل کر لیں، نماز کے احکامات کچھ اور دعوت اسلامی کا ایک باقاعدہ ڈپارٹ ہے، شعبہ ہے کہ نئے جو مسلمان ہونے والے، نئے اسلام میں داخل ہونے والے، تو ان کے لیے جو رہنمائی ہے، ان کے لیے کورسز ہیں، ان کے لیے کتب ہیں، اور تو وہاں ضرور رابطہ کرنا چاہیے تاکہ یہ باقاعدہ وہاں جائیں اور دین اسلام کی تعلیمات کو بھی ساتھ ساتھ حاصل کریں۔ اچھا، آپ نے کہا بعد میں قانونی طور پر اگر کوئی سرٹیفکیٹ لینا ہے تو اس کے لیے جا سکتے ہیں، تو دارالفتاح اہل سنت کے حوالے سے اگر کوئی یہ سروس لینا چاہے، اور یہ ناظرین سن رہے ہیں اور اس طرح کے
کئی جگہوں پہ مسلمان ہوتے ہیں اور پھر ان کو اپنے ڈاکومنٹ سیٹ کرنے کے لیے، ان میں اسلام درج کروانے کے لیے NIC وغیرہ میں شناختی کارڈ چاہیے وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، ان کو ضروری ہوتا ہے. تو اس ہے؟ کا طریقہ کار ہمارے یہاں یہ دارالفتہ اہل سنت کی تقریباً برانچز سے جو ہے وہ بن جاتا ہے. کراچی کے اندر دارالفتہ اہل سنت، مرکزی دارالفتہ اہل سنت کنز الایمان سے بھی جو ہے وہ بنتا ہے، باقی برانچز سے بھی بنتا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 افراد جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ گواہ کے طور پر ہوں، وہ کورٹ سے جا کے ایفیڈیوٹ بنواتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کے اندر اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے، خوش دلی سے اسلام قبول کیا ہے بغیر کسی جبر و اکراہ کے، اور یہ میرے گواہ ہیں اور میرا سابقہ مذہب یہ تھا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں. تو وہ ایک فارمیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر. اچھا، پھر اس میں اگر ان کو اپنے نام تبدیل کروانا ہے، غیر مسلم نیم ہے تو اس کو اسلامک نیم سے تبدیل کرتے ہیں، تو وہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ میرا پرانا نام یہ تھا اور نیا نام میں یہ رکھ رہا ہوں. یہ اپنے ساتھ ان 2 گواہوں کو لے کے وہاں جائیں گے، وہ ایفیڈیوٹ بنے گا، اس پہ ان کے بھی سائن ہوں گے، گواہوں کے بھی سائن ہوں گے. اب آپ وہ ایفیڈیوٹ اور وہ گواہ ساتھ لے کر دارالفتہ اہل سنت کی برانچ میں آ جائیں کسی میں بھی، تو ہم وہاں پر آپ کو مزید جو چیزیں ہیں ان کو پروسیس کر کے آپ کو ہم سند بنا کر جو ہے وہ دے دیں گے. اور پھر وہ سند جو ہے وہ آپ لے کر گورنمنٹ کے جو بھی ادارے ہیں، شناختی کارڈ وغیرہ کے آفیسز وغیرہ ہیں، تو آپ وہاں لے جائیں گے. تو دارالفتہ اہل سنت کی سند جو ہے وہ ہر جگہ قابل قبول ہوتی ہے، تو وہ آپ سے اس کی کاپی لے لیں گے اور پھر وہ آپ کو اس کے مطابق جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے آپ کے شناختی کارڈ کے اندر آپ کا مذہب وغیرہ. ٹھیک. یہ مزید مجھے آپ سے رہنمائی چاہیے کہ 2 کزن ہیں، ان کی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے اور راستے میں خامند نے ان انٹینشنلی، مطلب غیر ارادی طور پہ اس سے منہ سے نکل گیا، اس نے اپنی بیوی کو باچی کہہ دیا. ٹھیک ہے، تو اس میں رہنمائی فرمائیے گا پلیز. اچانک نکل گیا منہ سے، جی کیا ہوا؟ تو اگر کسی نے اپنی وائف کو بہن کہہ دیا یا ماں کہہ دیا، تو باجی کہہ دیا، تو اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگرچہ کہنا نہیں چاہیے لیکن اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. نکاح ان کا جو ہے وہ قائم ہے، توبہ کریں، اور بہرحال جو ہے وہ اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. قصدن ایسے کلمات سے بالکل بچیں، قصدن سے بالکل جو ہے وہ بچنا چاہیے، قصدن اس طرح کے الفاظ. اچھا، انہوں نے باجی کا تو بعد کا بیوی بھی تو بھائی کہہ دیتی. جی، بیوی کہہ دیتی بھائی، تو کیا؟ تو اس میں بھی کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. قصدن کہنا منع ہے کہ وہ بھائی کا رشتہ نہیں ہے آپ کا اس کے ساتھ، وہ آپ کا بھائی نہیں ہے، وہ آپ کا شوہر ہے، لیکن اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جی مزید سوال. برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجئے کہ اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گیا، رات میں وہ بیدار ہوا اور اس نے عشاء کی نماز ادا کی، تو کیا وہ اب عشاء کی نماز کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے، یا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد تہجد کی نماز کے لیے دوبارہ سونا ضروری ہوگا؟ جی کیا کریں، پہلے عشاء ہی نہیں پڑی تھی. جی، ٹائم پیریڈ. یہ تہجد کی ادائیگی کے لیے عشاء کے بعد لمحے بھر کے لیے سونا ضروری ہے. تو لہٰذا جب یہ عشاء سے پہلے سوئے ہیں تو اب یہ تہجد ادا نہیں کر سکتے. صلاۃ اللیل کی نیت سے تو نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن تہجد کی ادائیگی کے لیے نماز عشاء کے بعد لمحہ بھر سونا ضروری ہے. پھر ہی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو یہ نماز ادا کریں گے وہ تہجد کی نیت سے ادا کر سکتے ہیں. چونکہ اس صورت کے اندر یہ پہلے سو گئے، بعد میں عشاء پڑھی ہے، تو اب دوبارہ جو ہے وہ اگر آنکھ لگ جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ صبح صادق ہونے سے پہلے آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر یہ نماز چاہیں تو تہجد کی ادا کر سکتے ہیں، لیکن عشاء کے بعد سوئے بغیر تہجد کی نیت سے نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں پھر کیا صلاۃ اللیل پڑھ سکتے؟ جی، صلاۃ اللیل کے نام سے جو ہے وہ نیت سے جو ہے وہ نماز ادا کر سکتے. تو یہ کبھی عشاء کی رات کو رہ جائے، صبح تک اس کو یا آدمی آیا بس سو جائے، آپ اتنی تھکن ہے یا کچھ ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے یا کیا کریں؟ ٹھیک ہے، نماز کو تو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. فرض نماز ہے آپ کی، تہجد بہرحال جو ہے وہ نفل ہے، اس کا چھوٹنا نہ چھوٹنے پر آپ کو کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن نماز عشاء کو بہرحال خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. ہاں ایک یہ ہے کہ بعض افراد ہیں کہ جن کو یہ پتہ ہے کہ بھئی انہوں نے جیسے مغرب کے بعد سو جانا ہے، ان کو پتہ ہی ہے کہ اٹھنا ہی ہے 12-1 بجے تک جو ہے وہ، اور ان کے اوپر جماعت واجب بھی جو ہے وہ نہیں ہو رہی، تو ٹھیک ہے، پھر ایسی صورت میں تو وہ افراد جن کو اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے وہ میں اٹھ جاؤں گا، تو وہ تو سو سکتے ہیں جبکہ جماعت واجب نہ ہو، یا خواتین ہیں ان کو یہ معلوم ہے. لیکن جہاں ایسا نہیں ہے، جماعت واجب ہے، اب آپ چھوڑ رہے ہیں تو اب آپ سو نہیں سکتے. آپ مغرب کے بعد آپ کو سونے کی اجازت نہیں ہوگی جب آپ کو پتہ ہے نا جماعت آپ کی چھوٹ جائے گی.
یہ یوں ہی ہے پتہ ہے کہ آپ سوئیں گے تو اتنا لمبا آپ سوئیں گے کہ جناب نماز ہی قضا ہو جائے گی، تو بھی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ جو ہے وہ عشاء چھوڑ کر سوئیں، تو پھر عشاء پڑھ کر ہی سونا ہو۔ اور جو عشاء کا ٹائم بھی گزر گیا، یہ مطلب عشاء کا ٹائم یعنی جماعتیں ہو گئی، سب ہو گیا، اب ٹائم ہو گیا رات 10 بج گئے، ابھی بھی کام سے آیا ہے، ابھی ہمت بھی نہیں ہے، تو لیکن اس کو ہے کہ یہ اٹھ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ سو گیا تو سو گیا۔ تو اگر یہ 2-4 گھنٹے آرام کر کے یہ چاہتا ہے کہ میں 4 بجے اٹھ کے پڑھ لوں گا، میں فجر سے پہلے اٹھ کے پڑھ لوں گا، تو جس کی دیکھیں عادت ہے اٹھنا، اس کے لیے جو ہے وہ آسان بھی ہے، پرانا تجربہ اس کا اس طریقے کا ہے، یا وہ کسی اور کی ڈیوٹی لگا کے سوتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ایسی صورت میں وہ سو سکتا ہے، پوری نماز کا وقت جو صبح صادق سے پہلے تک عشاء کی نماز کا وقت ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ یہ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، دارالتعلیم سنت کا یہ نمبر اپنے پاس رکھے اور اس نمبر پر آپ دینی شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر 10 بجے سے لے کر یہ 4 بجے تک آن ہوتا ہے، اور آپ اس پہ جو بھی اپنے شرعی مسائل ہوں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں دے، علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔